جی بالکل، مگر میں جو ہے صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پی ایس پی کیا سوچتی ہے سر؟ پاکستان عظمی پارٹی کیا سوچتی ہے؟ اور سر آپ میں کی نے تو پارٹی پیٹرول؟ بہت شکریہ جی آفتاب بھائی. میں تو کیا کہوں، بیچارے وہ جو ہمارے رند صاحب تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے تو بیچاروں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے. جی تو میری درخواست یہی ہے کہ یار اس کو بالکل ٹھیک کر لیں. لیکن ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے اپنے بیان میں کہ خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے کنٹینر پہ وہ سب پورے کریں گے. تو ابھی جب اچھا آپ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے آہستہ آہستہ وہ سارے وعدے یاد آ رہے تھے کہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ $200 ارب ہم لے کے آئیں گے، سارے قرضے اتار دیں گے اور ملک جو ہے وہ ایک دم خوشحالی کی طرف بڑھ جائے گا. اور ٹھیک ہے. یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے پھر کہا کہ جناب یہ جو بے روزگاری ہے 1 کروڑ لوگوں کو آتے ہی ہم جناب نوکریاں دیں گے. اور حالت تو ٹھیک ہے. یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل ہی انہوں نے کوئی 10,000 لوگ جو اسٹیل مل سے نکال دیے. اس سے پہلے بھی کتنے ادارے ہیں پی آئی اے کے، بھائی وابڈا کا بھی یہی حال ہے، ریلوے کا بھی یہی حال ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بھائی جس پہ مقصد پورے لوگ لوٹ پوٹ تھے کہ غریبوں کو 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. دیکھیں نا یہ ساری کنٹینر کی چیزیں اچانک مجھے یاد آ رہی ہیں. میں رند صاحب کو بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کی. اچھا وہ بھی ایک گھر بھی نہیں بنا سر. ہم تو انتظار میں ہیں کہ بیچارے غریب پورے پاکستان کے کہ وہ کب گھر بنیں گے، کب وہ. پھر خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بھائی کہ اس سے لگتا تھا کہ یہ جو 70 سال کی پاکستان کی سیاست ہے اس میں ایک انقلاب آ جائے گا. انہوں نے کہا الیکٹیبل جو ہے نا ان کو بالکل نہیں لینا ہم نے پارٹی میں، ان کو بالکل دور رکھنا ہے. الیکٹیبل جو ہے نا پھر یہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ پھر ملک کو بھی چلاتے ہیں اور پارٹی کو بھی چلاتے ہیں. لیکن میں یہ کنٹینر سے اعلان کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف میں کوئی الیکٹیبل نہیں ہوگا. اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیجیے گا کہ کیا الیکٹیبل نہیں ہے. سر معذرت کے مجھے تو ساتھ لگ ڈیو رہا ریسپیکٹ ہے، مگر اس کے سوا پاکستان میں انہوں نے کوشش کر کے دیکھی، بارہا ان کا ایک کاؤنسلر بھی نہیں بن رہا تھا سر. ان کی بہرحال جی وہ بجائے تو دیکھیں یہ وہ بھی تو ہے. قربانی تو آفتاب بھائی دیکھیں دینی پڑتی ہے. میں تو چونکہ بھائی نے کنٹینر کے وعدوں کی بات کی، مجھے بس وہ یاد آ رہے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی 3 ماہ تحریک انصاف کو ملیں گے، چوروں کو جناب چوراہے پہ لٹکائیں گے، آ کے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، عام پبلک کے لیے کھلے گا. اور وزیر اعظم ہاؤس یہاں تو میں رہوں گا ہی نہیں، اس میں تو جناب یونیورسٹی بنے گی. بن گئی یونیورسٹی. اور ایک بات اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ہر بدھ والے دن آ کے ہر بدھ کو میں آیا کروں گا اور میں سب کے سوالات بھی لوں گا، ان کے جوابات بھی دوں گا. ذرا بتائیں کہ کون سے بدھ کو وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں؟ 90 دنوں میں کیا انہوں نے کرپشن کا 1 منٹ سر میرا ٹائم ہو جائے تو بس پھر آپ بول دیجیے گا. نہیں وہ انہوں نے ایک کہا کہ بات کہہ رہا ہوں، 90 پرائم منسٹر ہاؤس دنوں میں میں 1 ارب 9 کروڑ کی چائے سر پی وہ گئے 1 ذرا سال میں. میں اپنا ٹائم لے لوں، پھر اس کے بعد اپنا پیپلز پارٹی کو بھی دے دیے گا ٹائم. ٹھیک 90 دنوں میں وعدہ کیا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اور یقین کریں قوم نے اس پہ اعتبار بھی کر لیا تھا. کرپشن ختم کر دوں گا، ملک میں مفت تعلیم ہوگی. آپ کی باتوں سے مفت ایسے نہ تعلیم ہو ہوگی. کہ پروگرام کے بعد رند صاحب ریزائن نہ کر دیں پی ٹی آئی سے، مجھے یہ لگ رہا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے. میں ان کو رہنا ان چاہیے، سب کو اچھے لوگوں جوائن کو، کراؤں گا اچھے وغیرہ لوگوں صاحب. کو میں رہنا آخر میں چاہیے. ان سب کو اناؤنس کراؤں گا پی ٹی آئی میں. نہیں اچھے لوگوں کو رہنا چاہیے. بالکل. لیکن دیکھیں وزراء کی بھی فوج ظفر موج ایک پوری بھری پڑی ہے. جبکہ آپ کو یاد ہو کنٹینر پہ تو یہی وعدہ کیا تھا ایک بہت مختصر سی جو ہے نا وہ کابینہ ہوگی، ایک بہترین بلدیاتی نظام دوں گا میں پورے ملک میں، تاکہ شہروں کا اور یونین کی سطح پر لوگوں کے مسائل جو ہیں کسی ایک صوبے میں بھی نہیں دیا. کم سے کم کے پی کے میں دے دیتے. پی آئی اے کا حال آپ دیکھ لیں، کوئی حال نہیں ہے یار. 31 طیارے رہ گئے. یہ وہ ایئر لائن تھی جو 90 ملک میں جناب ٹریول کرتی تھی، اور اس نے ملیشیا کیا، انڈونیشیا کیا، اور سر دبئی پی کی آئی اے میں ایمریٹ ایئر لائن کیا. کس نے پی بنائی؟ آئی اے کا انہوں نے پی آئی اے کہا میں بھی تباہی تو انہوں نے آ کے نہیں کی نا، پریویس حکومتوں کے بھی ہے. پیپلز نہیں پارٹی دیکھیں کی اب دیکھیں وہ اسٹیل مل بالکل انہوں ٹھیک نے ہے. نہیں بند کی، دیکھیں انہوں نے پیپلز اسٹیل پارٹی مل نہیں مسلم بند لیگ کی. ہاں برابر، یہ کام پیپلز ہے کہ پارٹی انہوں نے اب مسلم لیگ. آفتاب بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ برابر کی اس میں شریک ہے. لیکن اب کب تک ہم گزشتہ حکومتوں پہ، اب تو ہاں 2.5 سال تقریباً یہ ہونے ہے والے ہیں نا کہ سر. بالکل ہمیں بالکل وہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں تبدیلی کا نعرہ تھا. اب جناب جب خان صاحب آ گئے تھے تو ہمیں نظر آتا کہ چلو بھائی ایک ٹاسک فورس بنا دی، یہ پی آئی اے کو ٹھیک کرے گی. ایک ٹاسک فورس بنائیے یہ اسٹیل مل کو ٹھیک کرے گی. ایک ٹاسک فورس بنائیے یہ پاکستان کا ریلوے کا نظام جو ہے سر بہتر کر دے گی. دیکھیں کوئی بنا ہی نہ سر. پروڈکٹیوٹی اب تو دیکھیں اسٹیل مل وہ جان چھڑا رہے ہیں سفید ہاتھی سے، آپ کی جان چھڑا رہے ہیں. آپ کے قومی خزانے پہ بوجھ تھا سر. لیکن اگر آپ ان کی وہ تقریریں سنیں تو انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ وہ آ کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو وغیرہ نکال دیں صاحب گے. ٹائم ملے انہوں گا نے نا کہا میں تھا بھی. کہ میں جی بیسٹ مینجمنٹ لے کے آؤں گا اور یہ اسٹیل مل چلے گا.
انہوں نے کہا تھا میں اس کو چینج کر دوں گا, ایک بہت زبردست قسم کا مینجمنٹ ہوگا اس کا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسٹیل مل جس طرح پہلے پروفیٹیبل تھا یہ پھر پروفٹ کے اندر آ جائے گا. لیکن یہ تو نہیں کہ وہاں تو بیچارے سب کو 10,000 لوگوں کو دیکھیں آپ بے روزگار کر دیا. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 8,000 ٹیکس میں آتی جمع کروں گا, وہ ٹیکس تو جو ہونا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا, کشکول توڑ دوں گا. آپ دیکھیں IMF کے پاس بیٹھے میں, یہ وہ چیزیں سر جو میں صرف یاد کر رہا ہوں کہ کنٹینر پہ یہ وعدے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. سر یہ ایکسٹرا رکھ کے دکھا دیں آپ, فوراً آ جاتے. یہ بھی تو پاکستانی ہے نا جو کنٹرول کر رہے ہیں. وہاں سر یا LQM, گلشن PSP اور PTI اور جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے من پسند آفیسر نہیں لگے ہوئے سر, جہاں سے وہ بھاری تعداد میں پیسے لیتے رہے. لیکن وہ دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ باقاعدہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ لاز بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے انسپیکٹر رکھے ہوئے انہوں نے. اچھا صرف ڈیفینس کی بات نہیں کرنا, دیکھیں گلشن معمار بھی یہ کراچی کے اندر ہے, وہاں بحریہ ٹاؤن بھی کراچی کے اندر ہے, وہاں آپ اس طرح سے کہیں بلڈنگیں بنا کے دکھائیں کہ آپ کو اجازت 2 منزلیں کی ہے اور آپ 5 مالہ بلڈنگ بنا دیں. یہ بیچارے لیاری میں غریب لوگ جو ہیں ان کو وہ پیسے دے کے ان کو اجازت دے دیتے ہیں, ان کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے 2 فلور کی, بنتی ہے 5 فلور. اب دیکھیں تقریباً 12 سے زیادہ لوگ مر گئے نا. آپ عزیز آباد جہاں پہ پرانا آپ کا مرکز تھا وہاں کا رونا کیوں نہیں رو رہے آج بھی؟ 3 4 5 پورا کراچی کا رونا رونو. میں تو ان کے جنازوں میں گولی مار میں جو لوگ مرے ان کے جنازوں میں ہم شریک تھے, میں خود گیا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کسی ایک ذمہ دار کو تو سزا دے دیں سر. وہ عزیز آباد ہو, لیاری ہو, کہیں بھی ہو, وہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہر جگہ ہمارے بھائی لوگ ہیں جو مرتے ہیں بیچارے. وہ پھر فرشتے یہ تھوڑی پوچھیں گے تم MQM کے ہو, پیپلز پارٹی ہو یا PTI کے ہو. پیپلز پارٹی کون پیپلز پارٹی میں؟ پارٹی کبھی نہیں, پیپلز پارٹی کسی کو نہیں کہتی کہ آپ پھر صرف رانا صاحب بچیں گے, باقی سارے ہیں. ہینگ ہو جائیں گے. وہ یہی کہہ رہا ہوں, باقی نہیں میرے بھائی دیکھیں, عوام ووٹ دیتی ہے خدمت کے لیے, چوری کرنے کے لیے نہیں. کیا ریاست کی خدمت ہے عوام سر, کی میں بھی خدمت کے لیے. لاڑکانہ گیا تھا, کیا بری حال ہے واللہ. لاڑکانہ ہم لوگ PSP کا جلسہ کرنے گئے تھے. ویری میں بیڈ, پہلے ویری سوچتا تھا بیڈ. کہ یار کراچی میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی. جب ہم لاڑکانہ جلسہ کرنے گئے, لاڑکانہ کی جو میں نے حالت دیکھی, واپس آ کے مجھے کراچی اچھا لگنے لگا. ارے میں نے کہا یار یہ 50 سال سے ووٹ دے رہی ہیں, PSP لگنے لگا, نہیں لگتا تھا. مصطفیٰ کمال نے کتنا اچھا کام کیا کہ KDA کا کھانا خراب کر دیا, واٹر بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ساری چیزیں تو وزیر اعلیٰ نے لے لی سر. مصطفیٰ کمال کے پاس کہاں ہے KMC کا بھائی؟ آپ کو کھانا کچرا خراب کر اٹھانا وہ دیا. کہتا ہے وزیر اعلیٰ میں کروں گا, واٹر بورڈ وزیر اعلیٰ کرے گا. آج تک تنخواہ کے پیسے نہیں مل سکے. آخر میں مصطفیٰ کمال صاحب تمام سر دنیا میں کہیں بھی کوئی وزیر اعلیٰ کچرے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھتا, واٹر کا اختیار اپنے پاس نہیں. جتنے ملک ترقی, جتنے شہر ترقی کرتے ہیں وہ بلدیاتی نظام ہوتا ہے, شہری حکومت کو اختیارات دیے جاتے ہیں. یہاں ہر چیز وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. سر جی بولیے رانا صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب گئے ہیں, وہ کبھی تاریخ میں یہ قوم معاف نہیں کرے گی. کیونکہ آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال دنیا کے سیکنڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملا ہے, بیسٹ میئر کا. مخالفین بھی اس کی جو ہے نا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ 70 سال میں اگر کراچی میں کام ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ہوا ہے. انکوائری کرائیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی خدمت کی ہے, کتنے اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ مصطفیٰ کمال نے شہر کو کس دانے پہ پہنچا دیا. آج جو پروجیکٹ انہوں نے بنائے ان کی انویسٹیگیشن کرائیں کہ کس قدر کیسا میٹیریل اس میں استعمال کیا گیا جناب والا. PSP کے پاس کیا حال ہے سر؟ یار یہ دیکھیں نا, یہ ماشاءاللہ ہمارے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی سیاست کرنی چاہیے, جبکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سکیڑ کے سندھ کے انٹیریئر میں لے گئے, شہروں میں بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی. یہ کیا صرف باتوں کی حد تک نہیں بھائی, عملی طور پہ کیا ہے. ہیلتھ کا شعبہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صبح کو ملا, اور مجھے ایک کوئی ہاسپٹل بتا دیں. آج آصف زرداری کو کہاں ایڈمٹ کیا, آصف زرداری کو کہاں ایڈمٹ کیا ہوا ہے؟ کوئی ایک ہاسپٹل بنایا جہاں اس بیچارے کا علاج ہو سکے. ہمیشہ شہر کے اندر پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں ملا, لیکن ہم نے خدمت برابر کی. دیکھیں پیپلز پارٹی تعصب پر مبنی نہیں ہے. یہ آپ لوگ نام مہاجر کا لیتے ہو, کام کچھ کرتے ہو, اور آج آپ جو ہے نا آپ نے اپنی صفوں میں دنیا کے باطل لوگ جمع کر لیے. صرف لسانیت پہ ووٹ لیے.